الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں، تمام پاکی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو سارے عالم، ساری مخلوق کا پروردگار رب العالمین ہے، سب سے بڑا رحیم و کریم، انصاف کے دن کا مالک و حکیم، زمین و آسمانوں کا بنانے والا، زندگی اور موت کا دینے والا، جو خود اجل سے ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حمد و ثنا کے بعد میں آپ سب کو گواہ بنا کر آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے اس بات کی شہادت یعنی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد ایک بات جو قرآن مجید میں بار بار دہرائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی خطبہ ارشاد فرمایا تو ضرور اس بات کو دہرایا، وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت عطا فرمائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ قرار دے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ ہدایت کا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ تو ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب ہدایت کے طلبگار ہیں، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو ہر طرح کی گمراہی سے بچا، ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، سیدھے راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو حق کہنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا علیہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کی جمعہ ہم جو گفتگو کرنے والے ہیں وہ دین اسلام کی ایک اہم اور بنیادی بات، اس بات کو عنوان بنا کر آج کی گفتگو کی جائے گی، کیونکہ ماہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور ماہ ذی الحج کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ تو اس میں ایک اہم پیغام حج کرنے والے حج کر رہے ہیں، قربانیاں پیش کرنے والے اپنی قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کر چکے ہیں۔ جو لوگ حج کو گئے ہیں سفر کی محنت و مشقت کو برداشت کر کے، اپنا مال خرچ کر کے کیا حاصل کرنے گئے، کیا حاصل کرنے گئے، اگر اس پر ہم تھوڑا سوچیں تو ہمیں جواب ملتا ہے کہ وہ جو گئے ہیں اپنا پیسہ خرچہ کر کے، اپنا وقت کو صرف کر کے اور محنت و مشقت کو برداشت کرتے ہیں، وہاں صرف اس لیے گئے تاکہ وہ اللہ کو راضی کر سکے، کیونکہ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر ہماری آخری منزل اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ بس اسی مقصد کے تحت ہماری ہر کام کی دوڑ دھوپ ہو رہی ہے، تو اسی بات کو مبنی رکھتے ہوئے آج کی گفتگو کی جائے گی کہ انسان کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے، کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے، اس کے گناہوں کو معاف کرے، اور آخری ٹھکانہ جو ہمارا ہے اس آخری ٹھکانے میں ہمیں جنت عطا فرمائے۔ تو اس بات کو اور زیادہ اجاگر کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کروں گا اور ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے۔ وہ موضوع کیا ہے کہ آج ہم نے ایک خبر سنی کہ اس مسجد کے بہت پرانے مقتدی اور مسجد کے خیر خواہ اور مسجد کے ہر کام میں انہوں نے اچھی مالی امداد کی، وہ ہمارے علی جناب محبوب صاحب ان کا کل انتقال ہوا، تو ان کے حق میں ہم دعا بھی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور انہیں بے حساب جنت میں داخل فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ موت کی خبریں ہم سنتے ہیں، ہم جنازوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، تو ہمیں اس بات سے درس کیا لینا ہے کہ آج ہم ان کے جنازے میں شریک ہوئے، کل ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ ہمارا جنازہ ہوگا،
اور اس میں شریک کرنے والوں کو بھی ہم نہیں جانتے ہوں گے کہ کون کون اس میں شریک ہو رہا ہوگا، کون ہمارے حق میں دعائیں کر رہا ہوگا. پھر ہمیں دفنایا جائے گا، پھر لوگ واپس چلے جائیں گے، پھر ہم اپنے اعمالوں کے ساتھ تنہا اس قبر میں قبر کی زندگی کے تمام مرحلوں کا مقابلہ کریں. سب سے پہلے مقابلہ جو ہوگا منکر نکیر ہو، اپنی دانتوں سے زمین کو پھاڑتے ہوئے اپنی ڈراؤنی شکل میں ہمارے پاس جب آ کر حاضر ہوں گے اور ہمیں جھنجھوڑ کر ہو ہم سے پوچھیں گے کہ بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے، بتا تو حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا. اگر دنیا میں ہم عبادت گزاری کے ساتھ نیکی کے ساتھ زندگی گزار چکے ہیں تو وہاں پر ہم جواب دینے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، اور جن کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ ہمارے آقا و مرجع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی قبر کی زندگی کا آغاز ہوگا. قبر کی زندگی میں وہاں پر اگر نیک ہے تو اس کے لیے وہ قبر جو ہے جنت کی باغوں سے بات ہوگی، اگر گناہگار ہے تو دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگا. اور پھر ایک عرصہ ایک مدت گزارنے کے بعد قیامت واقع ہوگی، ہر چیز فنا ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جب دوبارہ اٹھائے گا تو ہر ایک کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا. ہر ایک جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری دن تک جو بھی پیدا ہوا ہے، انسان ہو، جانور ہو، چرندے پرندے ہو، سب کو واپس دوبارہ زندہ کیا جائے اور سب کو میدان محشر میں جمع کیا جائے. وہاں پر سب سے حساب و کتاب لیا جائے گا. اگر نیک ہے تو نیکیوں کی جزا یعنی انعام دیا جائے گا، اگر گناہگار ہے تو گناہوں کی سزا دی جائے گی. اس کی نیکیاں میزان پر تولی جائیں گی، پورے صراط پر سے گزرنا ہوگا اور پھر اس کے حق میں جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہوگا. یہ جو تمام باتیں دین اسلام کی ہیں، ان تمام باتوں کو حق ماننا، سچ ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. جب اس بات کو حق مانتا ہے، سچ مانتا ہے، ان باتوں پر ایمان لاتا ہے، تبھی تو وہ ایمان والا کہلاتا ہے. اگر اس میں سے ان باتوں کا انکار کر دے تو وہ مومن نہیں رہتا بلکہ وہ کافر ہو جاتا ہے. تو دین اسلام کی ان تمام باتوں کو جو ایمانیات کہی جاتی ہیں کہ اللہ ہے، بس وہی عبادت کے لائق ہے، بس ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نازل فرمایا ہے ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے. ہمیں اسے پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اور پھر اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین ہم تک پہنچایا ہے. تو ان کی ہر بات کو ماننا، ان سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان تمام باتیں جو ہے سب باتیں ضروری ہو جاتی ہیں. اور ان تمام باتوں کو جو بیس بنانے والی بات ہے وہ جو ہماری ایمانیات میں داخل ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد یعنی قبر میں زندگی گزارنے کے بعد ہر ایک کو دوبارہ زندہ کیا جائے. اس بات کو ماننا یہ دین اسلام کی فلسفی کی سب سے بنیادی بات ہے کہ ہمیں اس بات کو اگر دل سے، دماغ سے یا زبان سے ہر اعتبار سے حق مانے، سچ مانے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. تو آگے کی تمام باتوں کو ایک مطلب مل جاتا ہے. ورنہ اگر ہم اس بات کو ماننے سے انکار کرنے کی نہیں، مرنے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو قبروں میں دفنایا جاتا ہے، قبر نکالی جاتی ہے. جب قبر نکالی جاتی ہے تو پرانی قبریں بھی نکل آتی ہیں، اس سے پرانی ہڈیاں بھی نکل آتی ہیں. ہڈیاں پرانی بوسیدہ ہو چکی ہوتی ہیں، پرانی کا ایک وار اس پر پڑتا ہے تو ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں. قبر نکالنے والا اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے. اور پھر جب نئی لاش کو دفنایا جاتا ہے تو نئی لاش کو دفنانے کے بعد جب مٹی ڈالی جاتی ہے تو اسی مٹی میں پھر اس پرانی ہڈیوں کو بھی جمع کر کے ڈال دیا جاتا ہے. تو کوئی سوچنے والا یہ سوچے کہ یہ ہڈیاں اس طرح بکھر گئی، ٹوٹ گئی، خدا کا وار اس پر ہوا تو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جانوروں کو بھی دیکھتے ہیں جب مرتے ہیں تو وہ گل جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، بدبو پھیل جاتی ہے، اس میں کیڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ نشٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں بھی بکھر جاتی ہیں. تو مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. بس اسی بات کو اگر ہم مانیں تو اسے ناستک کہتے ہیں. اور اگر ایسا اگر اس کا خیال ہے تو پھر آگے کی تمام باتوں کو کوئی معنی نہیں رہتا، کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا. کہ اگر ہم بھی اس بات کو سوچنے لگے ان لوگ ناستک لوگوں کی طرح
کہ مرنے کے بعد ہمیں دفنایا جائے گا، ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں بکھر جائیں گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو پھر آگے کی جو باتیں حضور نے اور اللہ نے بتائی ہیں کہ قبر کی زندگی ہے، میدان محشر کا قائم ہونا ہے، جنت و دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے، ان تمام باتوں کو کوئی معنی نہیں رہ جائے. کیونکہ ہمارا عقیدہ یہی ہوگا کہ ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بات ختم، آگے کچھ نہیں. تو ایسا نہیں ہے. ہر عقل والا یہ بات ضرور جانتا ہے کہ پیدا ہونا ہماری زندگی کی ابتدا نہیں تھی. یعنی ہر عقل والا جانتا ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے، جس دن ہم اپنے سالگرہ مناتے ہیں، پیدا ہونے کے دن کی خوشی مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، تو ہماری زندگی کی وہ ابتدا نہیں تھی، وہ ہمارے پیدائش کی تاریخ ہے، ڈیٹ آف برتھ ہے، یعنی پیدا ہونے کی تاریخ ہے. ہر عقل والا جانتا ہے کہ اس سے پہلے ہماری زندگی شروع ہو گئی تھی، ماں کی پیٹ میں ہم 9 مہینے 9 دن رہ چکے ہیں. یعنی ہر عقل والا جانتا ہے کہ یہاں پیدا ہونا ہماری زندگی کی ابتدا نہیں، اس سے پہلے ہم پیدا ہو چکے ہیں. اور جو زیادہ علم والے ہیں، جس سے علم آتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے باپ کی پشت میں رہے، باپ کی پشت میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں رہے. یعنی ہماری زندگی کی ابتدا عالم ارواح میں ہوئی ہے. عالم ارواح وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا قرب ہمیں میسر تھا. اللہ کا قرب، اللہ کی معصیت، اللہ کا قرب، اللہ کا حسن و جمال کا دیدار کرنے کی وہ سعادت ہمیں میسر تھی. وہ سب چھوڑ کر ہم اس دنیا میں آئے ہیں. چوتھا مرحلہ ہے. جس طرح پیدا ہونا ہماری زندگی کی ابتدا نہیں تھی، اسی طرح مرنا بھی ہماری زندگی کا خاتمہ نہیں. مرنے کے بعد ہمیں قبر میں دفنایا جائے گا اور پھر قیامت میں واپس زندہ کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا. تو اس بات کو جس نے مانا تو اس کے لیے دین اسلام کی تمام باتوں کو ایک معنی، ایک مطلب حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر انسان جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر میں لگا رہتا ہے. انسان اپنے آپ کو نیکیوں میں لگانے کی فکر میں لگا رہتا ہے، کیونکہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ ہاں مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. قبر میں زندگی گزارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا، وہاں مجھے حساب و کتاب دے گا. نیکی ہوگی تو نیکی کی انعام ملے گا، گناہ ہوگی تو سزا ملے گی. تو بندہ جو ہے نیکی کرنے کی فکر میں لگے گا، گناہوں سے بچنے کی فکر میں لگے گا. تو اسی بات کو آج ثابت کرنے کی ہم کوشش کریں گے تاکہ ہمارا ایمان جو ہے اس بات پر پختہ ہو جائے اور ہم اپنی آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں. تو آج کی یہ بیان کا عنوان کیا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے. اس بات کو آج ہم ثابت کرنے کی کوشش کریں. ویسے تو ہر مسلمان اس بات کو مانتا ہے، اور جو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں رہتا. تو ہر مسلمان اس بات کو مانتا ہے، ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں اور ایمان لا چکے ہیں اس بات پر کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے بارگاہ میں حساب و کتاب دینا ہے. لیکن اسی بات کو ہم اور اچھے انداز میں سمجھ کر اپنے دل میں اپنے ایمان کو پختہ اور مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 49 49 اور 50 میں فرمایا گیا، اور بولے کیا ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیا سچ مچ نئے بن کر اٹھیں گے. یعنی کافروں نے سوال کیا تو اس سوال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں درج کیا. قرآن مجید اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اسے پڑھنے کا معمول بنائے. اور آج ہر زبان میں قرآن میسر ہے. قرآن سے جڑ جائے، اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. ہمیں جو زبان پڑھنے آتی ہے، عربی، اردو، مراٹھی، انگلش، جو ہم پڑھ سکتے ہیں اس زبان میں قرآن کو لائے، ترجمے کے ساتھ لائے، تفسیر کے ساتھ لائے اور اسے پڑھنے کا معمول بنائے. روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہے تو ہمارا دین کیا ہے ہمیں سمجھ میں آ جائے، ہمیں کیا کرنا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. ہمارے لیے سب سے بہترین ہدایت کا ذریعہ، سب سے بہترین رہنمائی کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ قرآن مجید. قرآن مجید کو لائیں، پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. بہرحال قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 49 میں کافروں کے اس سوال کو دہرایا گیا کہ کافر بولے کہ کیا ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کیا سچ مچ نئے بن کر اٹھیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ حبیب ان سے کہہ دو، تو فرمائیے کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ یا اور کوئی مخلوق جو تمہارے خیال میں اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو، تو ہم تمہیں پھر واپس دوبارہ زندہ کریں. کافروں کا سوال کیا تھا کہ ہم مر جانے کے بعد، ہڈیاں گل جانے کے بعد، سڑ جانے کے بعد پھر ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ تم کہہ دو ان سے کہ تم
मर कर पत्थर हो जाओ या लोहा हो जाओ या इससे भी कोई मजबूत चीज जो तुम्हारे ख्याल में है तो वो भी हो जाओ, तभी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उससे जो है वापस जिंदा फरमाएगा। सूरह हज की आयत नंबर 5 में फरमाया गया कि हे लोगों, अगर तुम्हें कयामत के दिन जीने में कुछ शक हो तो यह गौर करो कि हमने तुम्हें पैदा किया मिट्टी से, फिर पानी की बूंद से, फिर खून की फुटक से, फिर गोश्त की बोटी से, नक्शा बनी और बेबनी, ताकि हम तुम्हारे लिए निशानियां जाहिर फरमाएं। और हम ठहराए रखते हैं माओं के पेट में जिसे चाहे एक निश्चित मियाद तक, फिर तुम्हें निकालते हैं बच्चा, फिर इसलिए कि तुम अपनी जवानी को पहुंचो, और तुम में कोई पहले मर जाता है और कोई सबसे निकम्मी उम्र तक ढाला जाता है कि जानने के बाद कुछ न जाने। और तू जमीन को देखे मुरझाई हुई, कि जब हमने उस पर पानी उतारा तो तरोताजा हुई और उभर आई और हर एक रौनकदार जोड़ा उगाला। अब सूरह हज की इस आयत करीमा में अगर हम गौर करेंगे, 5 नंबर की आयत है, बड़ी आयत करीमा है। इसमें फरमाया जा रहा है कि ऐ लोगों, अगर तुम्हें क़यामत के दिन जीने में कुछ शक हो तो गौर करो। अगर किसी को शक है कि हमें वापस जिंदा होना है और अल्लाह के बारगाह में हाजिर होना है, तो तुम अपनी जिंदगी में गौर करो, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें पहले कैसे बनाया गया। मिट्टी से बनाया गया, आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया। फिर उसके बाद इंसान की पैदाइश किस तरह होती है उस पर रोशनी डाली गई, फिर पानी की बूंद से, फिर खून की फुटक से, फिर गोश्त की बोटी से। इस तरह इंसान की पैदाइश की इब्तिदा होती है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें एक मुद्दत तक माओं के पेट में रखता है और फिर बच्चा पैदा करता है, और फिर बच्चा परवान चढ़ने लगता है यहाँ तक कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाता है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हम किसी को पहले मौत दे देते हैं और किसी को इतनी लंबी उम्र दे देते हैं कि उस उम्र तक पहुंचने के बाद वो अपनी बातों को भूल जाता है, उसकी याददाश्त खत्म हो जाती है, जानने के बाद कुछ नहीं जानता है। फिर से बचपन में जिस तरह उसकी दिमाग होता है उस तरह उसकी दिमाग को कर दिया जाता है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अपने आप को देखने के बाद तुम जमीन की तरफ देखो कि जमीन जब सूखा पड़ता है तो गर्मी और तपिश की वजह से मर जाती है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं, लेकिन जब हम अपनी रहमत से उस पर पानी बरसाते हैं तो वही जमीन की दरारें मिट जाती हैं, जमीन एक हो जाती है और मुर्दा जमीन फिर से जिंदा हो जाती है और उससे जो है हर एक पौधे का रौनकदार जोड़ा उग आता है। इसमें हमारे लिए निशानियां हैं कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला मरी हुई जमीन को जिंदा कर सकता है, उसी तरह हमें भी मरने के बाद दोबारा जिंदा फरमाएगा। यहाँ पर एक वाकिया, एक काफिर जिसका नाम उबई बिन खलफ ज़मई था, एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तकरार करने, बहस करने, झगड़ा करने के लिए आ गया। उसके हाथ में एक मरे हुए शख्स की गली हुई सड़ी हुई हड्डियां थी। उन हड्डियों को वो एक दूसरे पर मारता जाता था और तोड़ता जाता था और कहता जाता था कि क्या इस हड्डी वाले को इस तरह डर जाने के बाद, इस तरह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाने के बाद भी क्या अल्लाह तबारक व तआला जिंदा फरमाएगा? कि ऐ मोहम्मद, क्या आपका यही ख्याल है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह इस अंदाज में आकर झगड़ा करने लगा। इसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यासीन में फरमाया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि हबीब तुम इसे फरमा दो, झगड़ा करने आया है तो तुम इसे फरमा दो। तो हुज़ूर ने फरमाया कि हाँ, ऐ शख्स, इस हड्डी वाले को भी अल्लाह जिंदा फरमाएगा, यानी जो हड्डियां तू तोड़ रहा है उस हड्डी वाले को भी जिंदा फरमाएगा और तुझे भी तेरे मरने के बाद जिंदा फरमाएगा और दोज़ख में दाखिल फरमाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब दिया। फिर सूरह यासीन की आयत नंबर 77 से लेकर 83 तक इरशाद फरमाया जाता है, और क्या आदमी ने न देखा कि हमने उसे पानी की बूंद से बनाया, जब ही वह खुला झगड़ालू बनकर सामने आ खड़ा हुआ। और उस झगड़ालू की जिहालत का इजहार फरमाया गया कि गली हुई सड़ी हुई हड्डी तो बिखर जाने के बाद फिर से उससे मरने वाले को जिंदा करना अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से और ताकत से बाहर है। ये उसकी जिहालत थी, कितनी बड़ी नादानी थी और कितनी बड़ी जिहालत थी।
اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر و مختار ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ پھر اسے جواب دیا گیا کہ یہ ہڈی زیادہ مضبوط چیز ہے یا پانی کی بوند زیادہ مضبوط چیز ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب پہلی بار پیدا کیا تو ایک پانی کی بوند سے پیدا ہونا، ایک پانی کی بوند سے پیدا فرمانا زیادہ مشکل ہے یا ایک ہڈی سے واپس اس ہڈی والے کو زندہ کرنا زیادہ مشکل چیز ہے؟ تو اس کی زیارت کا رد کر دیا گیا۔ جو رب پانی کی ایک بوند سے ایک مضبوط انسان پیدا کر سکتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرے ہوئے شخص کی ہڈی سے واپس اسے دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے دو درختوں کا ذکر فرماتا ہے کہ عرب ملک عرب میں یہ دو درخت بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ایک درخت کا نام جو ہے افواہ ہے اور دوسرے کا نام مرد ہے۔ مرد اور افواہ یہ دونوں درخت کی ٹہنیاں اتنی گیلی ہوتی ہیں کہ ان ٹہنیوں کو درختوں سے کاٹ کر لایا جائے تو اس میں سے پانی ٹپک رہا ہوتا، پانی کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں، اتنی گیلی ہوتی ہیں۔ لیکن ان دو درخت کی ٹہنیوں کو آپس پر ایک دوسرے پر رکھ کر رگڑا جائے تو اسے آگ نکلتی اور لوگ وہاں آگ سلگایا کرتے۔ تو اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ یاسین میں فرمایا گیا اور ہمیں اس بات کی نصیحت دی گئی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ دو الگ الگ چیزیں جو ایک دوسرے کی ضد ہے، یعنی آگ اور پانی ایک دوسرے کی ضد ہے، آگ کا کام ہے لکڑی کو جلانا اور پانی کا کام ہے آگ کو بجھانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ آگ کا کام لکڑی کو جلانا ہے، اسی آگ کو اللہ نے اس لکڑی میں موجود رکھا ہے پھر بھی وہ آگ اس لکڑی کو نہیں جلا رہی، اسی لکڑی میں پانی بھی موجود ہے اور وہ پانی آگ کو نہیں بجھا رہا، لیکن جب رگڑا جاتا ہے تو اسے آگ بنتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی قدرت والا ہے تو اس سے قدرت سے کیا باہر ہے کہ وہ مرے ہوئے شخص کو واپس دوبارہ زندہ کرے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین میں آخر میں ہمیں یہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر تخلیق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو کرنے کا ارادہ فرمائے اس کا امر تخلیق یعنی پیدا کرنے کا کام کیا ہوتا ہے تو بس فرماتا ہے کن، یعنی ہو جا، وہ چیز ہوتی ہے اور ہوتی چلی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی چیز کو پیدا فرمانا چاہے تو فرماتا ہے کہ ہو جا کن، جیسے وہ فرماتا ہے چیز پیدا ہو جاتی ہے اور ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی شان ہے۔ تو سورہ یاسین اور سورہ بنی اسرائیل میں اسی بات کو بہت واضح طور پر ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ اے انسانوں، تمہاری جس طرح تمہارا پیدا ہونا تمہاری زندگی کی ابتدا نہیں تھی، اسی طرح تمہارا مرنا بھی تمہاری زندگی کی انتہا نہیں ہے، آخر نہیں ہے، تمہارا اینڈ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ایک وقت تمہیں قبروں میں گزارنا ہے، پھر میدان محشر قائم ہونا ہے، وہاں پر تمہیں حاضر ہونا ہے، اپنے گناہوں کی اور اپنی نیکیوں کا وہاں پر حساب و کتاب دینا ہے۔ اگر نیکیاں ہیں تو انعام ملنا ہے، اگر گناہ ہے تو سزا ملنی ہے، اور ہماری آخری منزل جو ہے وہ جنت یا دوزخ ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نیکی کے ساتھ عبادت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو ہمارا آخری مرحلہ جنت ہوگا، آخری ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اگر اسی دنیا میں ہم گناہوں کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو ہمارا آخری ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ تو یہ جو بات ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، اسی عنوان پر آج کی جمعہ گفتگو کی گئی اور اس بات کو اچھے انداز میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی اور تمام باتیں قرآن مجید کی آیتوں سے سمجھنے کی کوشش کی تاکہ ہمارا ایمان جو ہے اس بات پر کامل پختہ اور اتنا پختہ اور کامل ہو جائے کہ ہم اس بات کو بالکل حق مانے، سچ مانے کہ ہاں یقیناً ہمیں مرنا ہے اور قبر میں زندگی گزارنے کے بعد اٹھایا جائے گا ہر ایک قبر والے کو اور اللہ کے بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اس سے حساب و کتاب لیا۔ اگر ہم اس بات پر ایمان لائیں گے تو ہر وہ بندہ جو ہے اللہ کا ڈر لے کر اپنی زندگی جیے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ہر وہ بندہ جو ہے اپنے دل میں اللہ کا ڈر لے کر زندگی گزارے گا کہ اگر میں گناہ کروں گا، نافرمانی کروں گا، عبادت کو چکاتا رہوں گا، عبادت کو چھوڑتا رہوں گا تو مجھے عذاب دوزخ کا سامنا کرنا پڑے۔ اور اس بات کو جس نے مانا وہ زندگی اپنی امید کے ساتھ گزارے گا کہ اب مجھے پتا چل گیا کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے،
جو بھی میں نیکی لے کر جاؤں گا، جو بھی عبادت گزاری لے کر جاؤں گا، اللہ اس سے راضی ہوگا اور مجھے جنت کا انعام عطا ہوگا۔ تو یہ بات جو ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ دین اسلام کی فلاسفی کی ایک بنیادی بات ہے، بیس بات ہے، فاؤنڈیشن ہے، اسی پر دین اسلام کی ساری عمارت کھڑی۔ تو اس بات کو یقین مانیں اور اپنے لیے جو ہے آخرت کی فکر کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال اللہ تبارک